Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and today we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with us. Welcome to the show, sir. Today we are going to talk about the India and Israeli alliance. Recently हमने इसको देखा the war against पाकिस्तान में, और also इसको हमने बहुत सी और जगहों पे भी देखा. नाज़रीन, ये जो अलायंस है ये अभी का नहीं है. It started right after the India-China war, जहाँ पे उसके बाद मोसाद ने कोशिश की कि रॉ के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करे और इंडिया के साथ इंडियन पेनिनसुला के अंदर एक अपना बेस बनाए साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. इट वाज मोर लाइक अ डिप्लोमेटिक, बट सून इट टर्न इनटू डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, एंड स्पेशली इसराइल का जो इन्फ्लुएंस रहा है ऑन द कश्मीर इशू एंड ऑन द सर्विलेंस ऑफ द LOC, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट रहा, सर्विलेंस बॉर्डर सिक्योरिटी. आज हम इसी इशू पे बात करेंगे. डॉक्टर साहब, ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है कि इंडिया और इसराइल का एक बहुत पुराना अलायंस चल रहा है, और शायद कहा जाता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है अगर कोई दो कंट्री के दरमियान का जाए. कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू अमित. बिल्कुल आपने सही ये कहा कि जो इंडिया का और इसराइल का जो अलायंस है, जो कि स्ट्रेटेजिक भी है, मिलिट्री भी है, अलायंस जो है वो बड़ा गहरा है, और उसको अब तो काफ़ी अरसा गुजर गया, और उसकी जो एक झलक है वो आपको अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दरमियान भी नज़र आई. जैसा कि जो हेरोप जो ड्रोन्स थे उनको इस्तेमाल किया गया इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और हमारी इतलात के मुताबिक, और हमने ये ख़बर पहले भी ब्रेक की थी कि ये जो इसराइली ड्रोन्स थे जिनको पाकिस्तान भेजा गया, जो कि जिनमें से कुछ सर्विलेंस के लिए थे, कुछ जो थे सुसाइड ड्रोन्स भी थे. तो ये जो ड्रोन्स थे, इनको ये ना सिर्फ ये कि ये इसराइली ड्रोन्स थे, बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक इनको भारत में बैठकर इसराइली जो IDF के जो एहलकार हैं वो ही ऑपरेट भी कर रहे थे. अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये देखें कि कारगिल वॉर के अंदर भी इंडिया जो है वो ख़ुद ये तस्लीम कर चुका है, और कई मौके के ऊपर के कारगिल वॉर में जो इसराइल है उसने इंडिया का किस तरीके से साथ दिया. और अब जबकि पाकिस्तान और इंडिया की जो हालिया जंग हुई, सब ने ये देखा कि जो इसराइली ड्रोन वॉरफेयर थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, और फिर पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने बहरहाल जो है वो उनको गिराया, और बड़े टैक्टफुली गिराया मैं समझता हूँ, और उनके जो अज़ाइम थे उनको पूरा नहीं होने दिया गया. दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी मैं ज़िक्र करना ज़रूर समझूंगा कि बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ़लस्तीन का और इसराइल का, उसमें आप ये देखें कि हमने ग्लोबल न्यूज़ वॉच के ऊपर पहले भी ये ख़बर हमने जो है ब्रेक की थी कि एक जहाज़ जो है वो एक यूरोपीय मुल्क है उसने पकड़ा, जो कि उसकी बंदरगाह स्पेन था, जी गालिबन स्पेन का ही. तो उसमें ये था कि उनकी बंदरगाह से गुजर रहा था, और उन्होंने उसको पकड़ा, और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से इंडियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है और जंगी सामान जो है वो बरामद हुआ. और जब उसकी तहकीकात की गई तो वो पता लगा कि ये जो है ये इसराइल भेजा जा रहा है. तो इसराइल, फिर इसके अलावा कई मौक़ों पे हम ये भी बता चुके हैं कि जो हिंदुस्तानी जो सिटीज़न हैं वो इस वक्त इसराइल की फ़ौज के अंदर सर्व कर रहे हैं, और इस वक्त जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनके कत्लेआम में बाकायदा तौर पे शरीक हैं. और फिर जो हिमाचल प्रदेश की का इलाका है कसोल, उसमें तो आपको पता ही है कसोल, उधर उसको मिनी इसराइल कहा जाता है, और वहाँ पे किस तरीके से IDF के जो मेंबर्स हैं, एहलकार हैं, वो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कश्मीर से सिर्फ चंद सौ किलोमीटर दूर वाक़ है. तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ये तो बहुत कम है जो भी हमने बताई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है. तो ये तो बहुत चंद चीज़ें हैं जो कि जिससे पता चलता है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस है, मिलिट्री अलाइंस है, वो किस कदर गहरा है. और ये तमाम तर अलार्मिंग सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के लिए भी है, खित्ते के लिए भी है, और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त. ओके, ये बात तो एक दिस इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि इंडिया
اسرائیل از دی میجر آرم سپلائی ٹو دا انڈیا. پھر اس کے بعد ان کا اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم چرچا میں رہا, اور بیراک 8 سرفیس ٹو ایئر میزائلس. اس کے علاوہ ہر سال جو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی آپس میں ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جو کمبیکٹ ایکسرسائز ہوتی ہے ماڈرنائزیشن آف دا ملٹری میں. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسٹیٹ ریلیشن شپ کے علاوہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل لنک بھی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دا لنک بٹوین دا زائنزم اینڈ دا ہندوتوا ڈاکٹرائن؟ جی, یہ دونوں جو زائنسٹ ڈاکٹرائن ہے اور جو ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے, یہ بہت قدرے اس میں بہت زیادہ مماثلت بھی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں مشترک بھی ہے. دیکھیں, جو ہندوتوا جو ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق جو ہندوستان کا علاقہ ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف وہاں پہ وہی رہ سکتا ہے جو کہ ہندو ہے, یا اگر وہ اپنے آپ کو مسلم یا کرسچن کہے گا لیکن اس کو وہ ریچولز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو کہ ہندوؤں کے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ جے شری رام کا نعرہ لگانا پڑے گا. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو زائنسٹ ڈاکٹرائن ہے ان کے مطابق یہ جو خطہ ہے فلسطین کا, یہاں پہ یہودیوں کی جو آباد کاری ہے یہ ان کا مذہبی حق ہے اور لیجٹمیٹ حق وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے, اور یہ دھونس اور زبردستی کے ساتھ ہے. تو یہ دیکھیں آپ دونوں طرف اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ایکسٹریم آئیڈیالوجیز ہیں, ایکسٹریم آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, تو اب ان دونوں میں مماثلت ہے. ایک طرف نیتن یاہو ہے, آپ دیکھیں کہ انتہا پسند جو ہے, اور دوسری طرف انتہا پسند مودی ہے. تو یہ تو ایک قدرے مشترک, اور ان کو بہت ساری چیزوں نے کٹھا اس پیج پہ بھی یہ کٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی یہ ڈاکٹرائن بالکل ایک جیسی ہے, انتہا پسند ڈاکٹرائن ہے, اور یہ اپنے علاوہ کسی وجود کو خطے میں برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ یہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا نے پچھلے 8 یا 10 سالوں کے اندر اپنے قریبی ممالک کو کس طریقے سے دبانے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, مالدیپ ہے, بنگلہ دیش ہے. لیکن آج وہی انڈیا جو کہ ان ممالک کو دباتا تھا اور خطے میں ایک اپنی اجارہ داری جو ہے سو کالڈ اجارہ داری جو ہے اس کو قائم کرنے کا خواہاں بھی تھا, یا وہ کہتا تھا کہ ہو چکی ہے. تو آج وہی ممالک ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ انڈیا اس وقت اکیلا رہ گیا اور وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, یعنی سری لنکا اس کے مقابلے میں نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے یا بنگلہ دیش ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام تر اس کی جو ورکنگ تھی, جو اس کی ڈپلومیسی تھی, یا جو بھی اس کی پالیسیز تھیں, وہ آپ یہ آپ دیکھیں کہ وہ تمام تر ڈوب چکی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کی جو اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا ڈاکٹرائن ہے نا, اور کیونکہ یہ انتہا پسند ہے اور یہ خطے میں اپنے علاوہ کسی کا وجود برداشت کرنا نہیں چاہتا. اور یہی بالکل اسی قسم کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ زائنسٹ ڈاکٹرائن ہے. وہ بھی خطے میں اپنے علاوہ کسی کا وجود برداشت نہیں کرنا چاہتے, اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں. اور پھر دوسرا ان کی گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے یا آئیڈیالوجی ہے, ایسے ٹھیک ہے. اور اس طرف اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی, تو ہندوتوا اور زائنزم اور اسی طرح گریٹر اسرائیل ہے اور اکھنڈ بھارت ہے, یہ بہت زیادہ مماثلت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اور بلکہ پوری دنیا کے امن پسند لوگوں کو ان دو انتہا پسند حکومتوں اور شخصیات سے بہت خطرہ ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو ہے both are working on the demographic changes, ٹھیک ہے, غزہ ہو یا کشمیر ہو, دونوں میں یہ ہو رہا ہے. اور لوگ زیادہ بات تو کرتے ہیں the genocide of the Gaza, but there is also a genocide going on in Kashmir also. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک جینوسائڈل مائنڈ سیٹ ہونا اٹس بہت ڈینجرس ہے پورے خطے کے لیے. اگر ایک اور پھر آپ کی آئیڈیالوجی بھی ایکسپینشنسٹ ہو, آپ 1-2 ملک نہیں, آپ 8-10 ملکوں کو تباہ کر رہے ہوں, اور پھر جو آپ کے اندر جو آپ کی موریلٹی ہے وہ اٹ از انکلائنڈ ٹورڈز اے جینوسائڈ. تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ از دی گوئنگ ٹو فیوچر آف دا مڈل ایسٹ اینڈ واٹ از دا فیوچر آف ساؤتھ ایشیا؟ جی دیکھیں, جو آپ بھی دیکھیں کہ جو بھارت ہے نا, اس نے کئی انتہا پسند پالیسیز جو ہے نا اڈاپٹ کی ہیں اسرائیل سے. جیسے ہم پہلے بھی ایک دن بات کر رہے تھے کہ جو باڑ لگائی گئی کشمیر پر LOC کے اوپر, تو یہ جو اور باڑ لگانے کا عمل تھا یا
تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ اس نے انڈیا نے اڈاپٹ کی اسرائیل سے. اور میں آپ کو پہلے بھی کئی گرو اسرائیل ہے. گرو دیکھیں وہ تو خود میں کئی موقعوں پہ میں یہ کئی لیکچرز میں سیمینارز میں یہ بات کہہ چکا ہوں, اور ہم نجی جو ہماری محفلیں نشستیں ہیں اس میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ ان کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ اس کا اظہار کئی موقع پہ کر چکے ہیں, کرتے رہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی, اپنے چینلز پہ یا اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر, کہ اسرائیل جو ہے ہم اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. بڑا بھائی, وہ کہتے ہیں کہ موساد ہمارا بڑا بھائی ہے را کا, اور ہم نے بہت ساری چیزیں انہی سے سیکھی ہیں. اب جو انہی سے سیکھی ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ انتہا پسند پالیسیز ہیں وہ کشمیریوں جو انہوں نے اسرائیل نے ظلم جو ہے وہ کیے فلسطینیوں کے خلاف, سیم انہوں نے اسی قسم کا سسٹم اڈاپٹ کیا یہاں پہ کشمیر کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ کشمیر میں جو پیلٹ گنز کا یوز کیا گیا, اور کشمیر میں جو آپ دیکھیں گھر گرائے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں گے جو انسیڈنٹ پہلگام والا ہوا, اس کے بعد کتنے گھروں کو کشمیریوں کو صرف الزام لگا کر ان کے گھروں کو گرا دیا گیا. تو سیم اسرائیل بھی یہی کرتا رہا ہے وہاں پہ, کہ فلسطینیوں کے گھروں کو گراتا ہے, پھر ان کو کئی سال تک جیلوں میں رکھنا اور ان پہ مقدمات قائم ہی نہ کرنا, ان کو اٹھا لینا, غائب کر دینا. یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جو اڈاپٹ کی. اور پھر ایون the use of the pellet gun کے بارے میں کہا جاتا ہے it was suggested by the Israel. جی میں نے یہی آپ کو بتایا نا کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پیلٹ گن کا یوز جو ہے یہ بھی وہاں سے ہی انہوں نے اڈاپٹ کیا. اور پھر سب سے خطرناک جو انہوں نے طریقہ اڈاپٹ کیا اسیسینیشنز کا, جو اپنے مخالفین ہیں ان کی اسیسینیشنز کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو سکھ رہنما کراس بارڈر جا کے جی کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ انہوں نے جو سیکھی ہے اسرائیل سے یا موساد سے, وہ بھی اس کو اڈاپٹ کیا. اور پھر وہ انہوں نے دیکھیں کہ جو سکھ رہنما ہیں کینیڈا میں ان کی اسیسینیشن کی, اور امریکہ میں ہردیپ سنگھ نجر, جی اور پھر اسی طرح جو گرپتون سنگھ پنو ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی امریکہ میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی جی سکھ رہنما کی اسیسینیشن کی گئی, اور پھر کشمیری رہنماؤں کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور یہ تمام اسیسینیشن جو کی گئی ہیں وہ انڈیا کے جو مختلف اسکالرز ہیں وہ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے اسرائیل جو ہمارا بڑا بھائی ہے ہم نے اس سے سیکھا ہے, اور پھر اس سے سیکھنے کے بعد اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے مخالفین کی اسیسینیشن کریں. تو یہ جو انتہا پسند پالیسیز ہیں, یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے, یہ تو تمام جو ہے یہ تو وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل سے سیکھی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, کوئی بھی اسٹیٹ ہو اور اگر اس کی پالیسی ہو جینوسائڈ, تو میرا نہیں خیال کہ جینوسائڈل پالیسیز کے ساتھ کوئی بھی اسٹیٹ یا نیشن ایگزسٹ کر سکتی ہے. ایک طرف ایک ہے کہ مکہ کے اندر مکیش مہادیو مندر بنانا ہے, اور دوسری طرف ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا ہے. تو جب تک انڈیا یا اسرائیل کے اندر سے خود ان کے لوگ ایسی آئیڈیالوجیز کو رد نہیں کریں گے, تب تک ان دونوں خطوں کے اندر پیس ہونا ناممکن نظر آتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.